عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم تمام کو چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں رہی. وہ اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا، لیکن جس کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، بولو اس کے لیے 60 سال باقی ہے؟ ارے بولو نہیں. جو بچہ آج پیدا ہوگا اس کی عمر ما بین 60 و 70 کے درمیان میں رہے گی، لیکن جس کی عمر 30 سال کی ہو گئی، اگر وہ تصور کرے کہ 60 سال 70 سال 80 سال میں اور زندہ رہوں گا، جس کی عمر 50 سال ہو گئی، جس کی عمر 60 سال ہو گئی، اس کو تو جلدی سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے فجر کی نماز کے وقت میں، تہجد میں، جب بھی صبح میں آدمی اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو زندہ کیا. حالانکہ یہ تو زندہ تھا، سونے والا مر جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو یاد دہانی کرائی. صبح اٹھنے سے لے کر فوراً آخرت کو یاد دلایا کہ ایک بندے جیسے تو آج سو کر اٹھا ہے، ایک دن ہزاروں سال قبر میں سو کر بھی اٹھے گا. جو آدمی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انتقال کر گیا، 5000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، بولو وہ کہاں سویا ہے؟ ارے بولو قبر میں. الحمدللہ الذی احیانا. یہ فجر میں اٹھتے ہی اللہ پاک اس کو قیامت کا دن یاد دلاتے. میں اور آپ بھی جب سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھ کر کہ آج کا دن میری زندگی میں پتہ نہیں آخری دن ہے. روزانہ فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کے کرنے والے کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں قیامت تک واپس نہیں آئے گا. آج جو 7 دسمبر 2024 کا دن ہے، آئندہ 7 دسمبر 2025 ہوگی. 24 کا دن قیامت تک نہیں آئے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگو، میں اور آپ، اللہ پاک نے ہم تمام کو اجتماع میں پہنچایا ہے، اور بہت آسان دین اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمایا. کامل دین عطا فرمایا، آسان دین عطا فرمایا، اور انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین عطا فرمایا. کامل اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل بنایا. کیا مطلب؟ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، تاجر تجارت میں کیسے زندگی گزارے، زارع زراعت میں کیسی زندگی گزارے، باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے،
مالدار ہے تو مالداری میں، غریب ہے تو غربت میں، عورت ہے تو عورت پنے میں، پڑوسی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، زندگی کا ایک ایک عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ہیں. کسی جگہ ہمیں یتیم بنا کر نہیں چھوڑا. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جہالت کی بنیاد کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہو یہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام چیزیں موجود ہیں. ایک مسلمان کیسے چلے گا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوَنًا. اللہ کے نیک بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل. ایک مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا احترام کرے گا، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو چڑکو نہیں. تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے سکھلایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، جیسے بچپن میں ماں باپ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کہے گا؟ گڈ مارننگ. ارے بولو نہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے گا تو وہ سلام کرے گا، سامنے والا سلام کا جواب دے گا، اس کو بھی 30 نیکیاں ملے گی، اس کو بھی ملے گی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی گھر میں برکتوں کے دہانے کھل جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، بچے، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، آپ سلام میں پہل کرتے تھے. صحابہ کرام تلاش کرتے تھے آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کریں گے، لیکن کبھی بھی ایسا موقع اللہ کے نبی نے نہیں آنے دیا کہ آپ نے پہلے سلام نہ کیا. قرآن نے اس کا تذکرہ بتلایا. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں گے؟ ہمیں دنیا کے لوگوں سے معلومات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن نے بتلا دیا، وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ رہا کرو. کیسے بولیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہمیشہ جو بھی بات کریں گے وہ سچ بات کریں گے. کیا نہیں کریں گے اس کا بھی تذکرہ ہے. تو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ کامل اور مکمل. دوسرا یہ دین کی صفت یہ ہے کہ دین اللہ نے آسان عطا فرمایا. الدین یسر، دین کیا ہے بولو؟ ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، دیہاتی شہری. جن کی آنکھیں نہیں ہے، نابینا ہے، جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، بولو وہ بھی دین پر عمل، ارے بولو نہیں، کر سکتا ہے. ایک آدمی کا پیر کٹا ہوا ہو سائیکل چلا سکتا ہے؟ ارے بولو نہیں. ایک آدمی اندھا ہے اسکوٹر چلا سکتا ہے، لیکن دین آسان. اور چھوٹا بڑا آدمی، مالدار غریب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. اور تیسری صفت جو دین کی میں نے آپ کو بیان کی، دین انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا. اچھا، ہر ایک کا مزاج اللہ نے بنایا. انسان کو بھی اللہ نے بنایا، آنکھیں بھی اللہ نے بنائی،
گردے کلیجی انتریا سب بھی اللہ نے بنائی، اور مزاج بھی بولو کس نے بنایا؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ آپ عمومی سروے کریں گے تو ہر ایک کا مزاج یہ ہے کہ محنت ہماری کم لگے اور نفع، ارے بولو نہیں ہے، یہ سب کا ایک مزاج ہے۔ تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری محنت تجارت میں کم لگے اور نفع زیادہ سے زیادہ ملے۔ ملازمت کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ میری محنت آفس میں، دفتر میں، یا جہاں میری سروس ہے وہاں میری محنت کم لگے اور تنخواہ، ارے بولو، زیادہ سے زیادہ ملے۔ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کھیت میں کم لگے اور غلہ، اناج، ترکاری، پھل فروٹ، اس کی پیداوار زیادہ ہونی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نیت یہ ہے کہ میری کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں محنت کم لگے اور نمبر اچھے سے، ارے ہے نا یہ نیت۔ ایک عورت کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کچن میں کم لگے اور کھانا، ارے بولو، اچھے سے اچھا بننا چاہیے۔ یہ اور بھی آپ دیکھتے چلے جاؤ، یہ مزاج اللہ نے ہر ایک کا بنایا ہے کہ ہماری محنت کم لگے اور نتیجہ اچھے سے اچھا آنا چاہیے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے، اور دلوں کے اندرونی حالات کو بھی اللہ ہی جاننے والے۔ اب اللہ پاک نے دیکھ لیا کہ میرے بندوں کا مزاج یہ ہے، تو اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت بھی انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی۔ ہماری محنت لگے گی کم، ہماری محنت لگے گی دین پر، اور نتیجہ اچھے سے اچھا آئے گا۔ آپ کو میں ایک مثال دے دوں۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بغیر وضو کے، ایک پر ایک نیکی ملے گی، 1 یا 10 ملے گا۔ اور اگر اس نے وضو کر لیا، 1 پر 25 ملے گی۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں بیٹھ کر پڑھی، سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ 150۔ کتنے ہیں؟ الحمد 5، ایسے آپ گنتے چلے جاؤ۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ کو بیٹھ کر نماز میں پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں 50، کتنی؟ اگر اس نے کھڑے ہو کر نفل نماز میں پڑھ لی، سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، ہماری امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہے۔ اگر اس نے کھڑے رہ کر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں، ارے بولو، تو 150 گنیا 100 کتنے ہو گئے؟ 15,000 نیکیاں کتنی ملے گی؟ اس کے بعد پھر لمبی سورت پڑھتے چلے جاؤ، اس پر بھی ملے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ اگر اسی سورہ فاتحہ کو مسجد نبوی میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں 50,000 نیکی۔ اگر اسی کو بیت اللہ میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں، ارے بولو، 1 لاکھ۔ 1 کے بدلے میں 1 ہونا چاہیے۔ یہ 99,999 جو زیادہ نیکی اللہ نے دی، وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت فرمائی کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی محنت پر زیادہ نتیجہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو بھی تھوڑی سی محنت کر لے، ہم نیکیاں تیرے کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اسی سورہ فاتحہ کو کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، جیسے بھی آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہو، اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو
اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، ہر حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملے گی؟ ارے بولو 7 لاکھ۔ گھبراؤ مت، بولنے میں پیچھے مت رہو، شک مت کرو، ہر حرف کے بدلے میں کتنی ملے گی؟ 7 لاکھ۔ اگر روزانہ بعض آدمی تہجد میں 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی سورتیں پڑھ لیتے ہیں راتوں میں اٹھ کر، اب ان کا اندازہ لگاؤ، ہر حرف کے بدلے میں 7 لاکھ نے کی، تو صرف سورہ فاتحہ کو گنو، 150 گنیا 7 لاکھ کتنے ہوں گے؟ بولو، کیلکولیٹر تو فیل ہو جاوے بلکہ کمپیوٹر بھی۔ ارے بولو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، جس کو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہم ایمان والوں سے خطاب کر کے کہوے کیا میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں؟ یہ وہ تجارت ہے کہ دنیا کے کمپیوٹر بھی فیل ہو جاوے۔ ان گنت نیکیاں اللہ پاک اس کے بدلے میں عطا فرمائی، لیکن سمیٹنے والوں کی ضرورت ہے۔ ارے بولو، ہاں، حاصل کرنا، حساب لگاتا چلا جاوے کہ میرے کو نماز پر یہ ملے گا، تہجد پر یہ ملے گا، اشراق پر یہ ملے گا۔ اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمایا، محنت ہماری کم لگے گی اور نتیجہ اس کا بولو اچھے سے اچھا ہے۔ اور ایک مثال دے دوں، سب جگتے تو ہے نا، کوئی سویا تو نہیں، ذرا دائیں بائیں دیکھ لو نا۔ میں نے سنا کہ میسانہ والے سوتے نہیں، صحیح بات ہے، اور میسانہ والے یوں کہتے ہیں کہ سونے کی جگہ تو قبر ہے، صحیح بات ہے۔ ارے بولو، سونے کی جگہ کہاں ہے؟ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ جو مر گیا وہ تو سو گیا قبر میں جا کر، وہ تو قیامت کے دن اٹھے گا، لیکن آپ میسانہ والے قبر کے علاوہ سوتے نہیں، یہ بات صحیح ہے؟ ارے بولو نہیں، یہ زندگی سونے کی نہیں ہے، یہ زندگی عبادت کرنے کی ہے۔ ایکم احسن عملا، اچھے سے اچھے عمل کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا وہ آسان بھی عطا فرمایا، کامل اور مکمل عطا فرمایا، اور تیسری بات انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین عطا فرمایا۔ ایک اور مثال دے دو، ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے گا، بولو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک نماز۔ اگر اس نے تھوڑا سا اہتمام کر لیا اور فجر کی نماز 6:30 بجے کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے 6:20-25 کو مسجد میں پہنچ کر با جماعت اس نے نماز پڑھی، کیا ملے گا؟ 27 گنا۔ ایک اکیلا پڑھے گا تو 1 رکوع اور 2 سجدے، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 4 رکوع اور 8 سجدے کرے گا۔ بولو، اکیلا نماز پڑھے گا تو وضو کے 4 فرض ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو وضو کے 14 فرض ادا کرے گا، کوئی فرق نہیں، لیکن ثواب اللہ پاک نے 27 گنا دے دیا۔ ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے، جو 26 المضاعف جو زیادہ اللہ پاک نے دیا وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں۔ اگر اسی نماز میں جو وضو کرتا ہے اس میں اس نے مسواک کا اہتمام کیا، کیا کیا؟ اب بولو اس نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ بولو ذرا زور سے بولو، 70 گنا۔ 70 نماز میں کوئی فرق نہیں، رکوع سجدے میں کوئی فرق نہیں، وضو کرنے میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے مسواک کا استعمال کر لیا۔ میں آپ کو پوچھوں، میرا مسواک کبھی رہ گیا، جیب میں ہوتا ہے، یہ آپ میں سے کس کے جیب میں مسواک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ 70 سے زیادہ فائدے حضرت شیخ نے لکھے. نیت کرو انشاءاللہ صرف مسواک نہیں اور کھانے پینے کی سنتیں نہیں، بلکہ زندگی کے جس شعبے میں زندگی گزاریں گے 2 باتیں، ایک تو میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں خرچ کرنے میں، عبادات میں، معاملات میں، ایمانیات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، ہر چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر تو کاکوسی میں ہے اور کسی کا مجاگر میں ہوگا اور کسی کا ڈنڈرول میں ہوگا. اب وہ تمام کے تمام بستر لے کر آئے کہ نہیں؟ تو کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک صوبے سے دوسرا، ایک ملک سے دوسرا ملک. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ پڑھے لکھے آدمی کیا پوچھتے ہیں آپ کا ایم کیا ہے؟ ارے بولو آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. تمام انسانوں کی زندگی میں تو کبھی کبھی ہمارے سورت کا مجمع ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں دن میں 2 مرتبہ کرتا اور پائجامہ ہم پہنتے ہیں، دوپہر میں سوتے ہیں تو بھی اور رات کو سوتے ہیں تو بھی اپنا پائجامہ اور کرتا اتار کر سوتے ہیں، لنگی وغیرہ پہنتے اور صبح میں اس کو پہن لیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ہمارے سورت کے مجمع کو بولو کرتا پہلے پہننا سنت ہے کہ پائجامہ؟ ارے بولو. آپ کو میں نہیں پوچھتا تو میں سورت والوں کو پوچھتا ہوں. آپ تو سب جنید بغدادی ہو، آپ کو پوچھ سکے آپ تو علماء کرام کی بستی میں سے آئے. ہمارے سورت میں پوچھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کرتا ہے، کوئی کہتا ہے پائجامہ. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کرتے ہیں. روزانہ آدمی کتنی مرتبہ پانی پیے گا؟ ایک دن میں 10 مرتبہ تو پیے گا نا، 5 مرتبہ تو پیے گا نا. 1 مرتبہ پیو گے 7 سنت کا ثواب ملے گا. بیٹھ کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانس سے پینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، دیکھ کر پینا. اگر آپ نے 10 گلاس روزانہ صبح میں 9 بجے 12 بجے 2 بجے 4 بجے 6 بجے 8 بجے 10 بجے سونے سے پہلے بھی آدمی کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو پانی کا 1 گلاس پلا دینا. اگر 10 مرتبہ پیا اور 1 مرتبہ پیئیں گے تو 70 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 1 دن میں 70، 10 دن میں 30 دن میں 2100، 1 مہینے میں 12 مہینے میں ارے بولو 15,000 تقریباً 1 سال میں. 10 سال میں بولو 20 سال میں 40 سال میں. ایک پانی پینے پر لاکھوں سنتوں کا ثواب لے کر انشاءاللہ مریں گے. یہ خالی میں نے پانی کی بتلائی. نماز کی 51 سنتیں. کتنے؟ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، سفر کی سنتیں، بچی کی رخصتی کی سنتیں، شادی کرنے کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں. یہ تو روز مرہ ہم لوگ کرتے ہیں. رات کو سونے کی سنتیں، صبح اٹھنے کی سنتیں، وضو کرنے کی سنتیں. اگر ہم نے تمام سنتوں پر عمل کر لیا، کچھ زیادہ کرنے کا نہیں. بھائی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو مسواک کا اہتمام کر لیا.
तीन मरतबा कुल्ली कर ली, 3 मरतबा नाक में पानी डाल दिया, ये तमाम सुन्नतों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों सुन्नतों का सवाब लेकर जाएंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया कि मेरा मकसद ये है इस दावत और तबलीग का, इज्तिमा में जाने का, 2.5 घंटे लगाने का, 2 गश्तों का सालाना चिल्ला 4 महीने और बैरून और जितनी नकलो हरकत है, इन तमाम के जरिए से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी जिंदगी में जिंदा हो। अच्छा, कोई सुन्नत छोटी है? अरे बोलो, सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा वजनी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत है। मैं आपको सुनाऊं एक वाकया? अरे बोलो, ध्यान से सुनोगे, अमल भी करोगे, दूसरों तक भी पहुंचाओगे। बहुत अच्छा मजमा है भाई, महसाना तो महसाना है। एक माँ ने अपने घर में तालीम का अमल शुरू किया और रोजाना तालीम के बाद 6 नंबर का मुजाकरा कभी करती, कभी अपने बच्चों को सुन्नतें सिखलाती। छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 8 साल, खाने की पीने की, घर में दाखिला की, घर का दरवाजा बंद करने की सुन्नत क्या है बोलो? शैतान शरीक नहीं होगा। कितनी बड़ी फजीलत है। एक आदमी वुजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़े, बोलो क्या फजीलत है? जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। छोटी मोटी बात नहीं। हमारे नबी की कोई सुन्नत छोटी नहीं। सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा वजनी हमारे नबी की हर सुन्नत है। अब उसने अपने बच्चे को सिखलाया, बेटे पानी पीने की ये सुन्नत है। बेटे ने नियत कर ली, जैसे तुम लोगों ने नियत कर ली ना कि इंशाल्लाह हर सुन्नत पर अमल करेंगे। अरे बोलो नहीं यार, आज से लेकर मौत तक कोई सुन्नत छोड़ेंगे नहीं। उस बच्चे ने भी नियत कर ली कि पानी पीने की सुन्नत सीखी तो उसने ये तय कर लिया, मैं पानी पीना अमल जो करूंगा वो सुन्नत के मुताबिक करूंगा। अब ये बच्चा स्कूल गया, कहाँ गया? और स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, ये भी 5 साल का, 6 साल के, 7 साल के। मुसलमान के बच्चे भी होते हैं और वतन के भाइयों के बच्चे भी होते हैं। अरे बोलो, होते हैं कि नहीं? अब ये मुसलमान बच्चे ने अपने घर की तालीम में अपनी माँ से सीख लिया कि मैं पानी सुन्नत के मुताबिक पीऊंगा। उसने बैठकर पानी पीना शुरू किया। कैसा? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पानी बैठकर पीना, देख करके पीना। इसने अमल शुरू कर दिया। स्कूल में 1000 बच्चे थे, 100 बच्चे मुसलमान के थे, 200 बच्चे मुसलमान के थे, बाकी वतन के भाइयों के बच्चे थे। उन बच्चों ने देखा, मुसलमान बच्चों ने भी देखा और वतन के भाइयों के बच्चों ने देखा कि मुसलमान का बच्चा बैठकर पानी पीता है, देख करके पानी पीता है। उसने पूछा, भाई साहब हम तो खड़े खड़े पानी पीते और तू बैठकर पानी पीता है? उसने कहा, मेरी माँ ने मेरे घर में फजाइल अमाल और फजाइल सदकात की तालीम के दौरान के अंदर कभी 6 नंबर का मुजाकरा करती है, कभी कुरान के सही करने का मुजाकरा करती है, कभी अखलाक का मुजाकरा करती है। आज मेरी माँ ने बैठ करके मेरे घर के अंदर जो मेरे को तालीम सिखलाई है और तालीम में जो कुछ सिखलाया है वो इस बात को सिखलाया है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं। तो मेरी माँ ने सिखलाया कि जब भी पानी पिए तो बैठ कर पिए, देख करके पिए। खरबूजा खरबूजे को देखकर कलर पकड़ता है, बच्चे बच्चे को देखकर नकल करते हैं। अब जितने बच्चे थे, 1000 बच्चे थे मसलन, अब सब के सब इस मुसलमान की अमली जिंदगी को देखकर अब इन्होंने पानी पीना शुरू किया। कैसे?
بولو بیٹھ کر اور دیکھ کر. اب ان کی مشق ہو گئی. یہ جب بھی پانی پی, ایک مسلمان بچے کا سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے پورے اسکول کے بچوں کو, بہت سے بچوں کا یقین ہے, بہت سے بچوں کا یقین نہیں ہے, سنت ہے اس پر کیا ملے گا وہ تو جانتے ہی نہیں, لیکن خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے. بچے کی عملی زندگی اب ان تمام کے لیے متاثر ہو گئی. اب بچے جب بھی پانی پیتے تھے بیٹھ کر پیتے تھے. ایک وطن کے بچے, وطن کے بھائی کا بچہ رات کو 2 بجے اٹھا اور اپنی امی کو کہا امی پانی پینا ہے. اس نے مسلمان کی زندگی کو دیکھا, ایک بچے کی پانی پینے کی زندگی کو دیکھا تو اس نے بیٹھ کر کے پیا. ماں کو کہا ماں پانی لے کر آ. ماں جلدی سے گئی, فریج سے بوتل سے نکال کر کے گلاس میں لا کر اس کو پلایا. اب اس بچے نے رات کے 2 بجے اپنی امی سے کہا امی لائٹ آن کر دے. ماں نے کہا بیٹے ابو بھی سوئے ہیں, بھیا بھی سوئے ہیں, چھوٹی بہن بھی سوئی ہے, لائٹ آن کر دیں گے تو یہ سب بیدار ہو جائیں گے. نہیں امی, میں پانی کو دیکھے بغیر نہیں پیوں گا. ارے بیٹے میں تیری ماں فریج سے بوتل سے لے کر آئی. امی میں نے مسلمان کی زندگی کو دیکھا ہے, جب بھی پانی پیتا ہے تو بولو بیٹھ کر پیتا ہے, دیکھ کر کے پیتا ہے. میں یہ پانی نہیں پیوں گا. ارے بیٹے پی لے. نہیں, میرے کو اس بچے نے یوں کہا ہے کہ میری ماں نے سکھلایا ہے اور میرے نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت. میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ مسلمان کی زندگی سے میں بھی متاثر ہو گیا, اور میں نے بھی طے کیا ہے کہ میں بھی پوری زندگی پانی پیوں گا, بیٹھ کر کے پیوں گا, دیکھ کر کے پیوں گا. امی میرے کو پانی نہیں پینا, میں سو جاتا ہوں. نہیں بیٹے نہیں. اب ماں نے لائٹ آن کی. اس بچے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی کو دیکھا. اس میں زہریلا کیڑا ہے. کیا ہے بولو؟ اس نے کہا ماں یہ کیا ہے؟ ماں نے جلدی سے دیکھ کر اپنے گلاس کو اٹھایا, اس کے ہاتھ میں سے چھینا اور جلدی سے پانی کو پھینک دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹے بہت اچھا ہوا کہ تو نے لائٹ آن کروائی اور تو نے پانی کے گلاس کو دیکھا. جو ایک مسلمان کی زندگی اور مسلمان اپنے نبی کی سنت کے مطابق دیکھ کر کے پیتا ہے, بیٹھ کر کے پیتا ہے. بیٹے یہ تیرے کو کس نے سکھلایا؟ اگر تو پانی پی لیتا تو مر جاتا. بیٹے اتنا بڑا احسان تیرے اوپر کس نے کیا؟ امی میری اسکول میں ایک مسلمان کا بچہ ہے, اس کے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے, ماں اس کو تمام سنتیں کھانے کی, پینے کی, سونے کی, اٹھنے کی, شادی کی, خوشی کی, غمی کی سکھلاتی ہے. آج کے دن کے اندر اس نے یہ سکھلایا تھا. ماں میں نے بھی طے کیا کہ اسکول کے بچے اس کو دیکھ کر بیٹھ کر پینے لگے. میں نے بھی سوچا کہ میں بھی بیٹھ کر کے پیوں گا. آج کل کی سائنس, آج کل کی میڈیکل یوں کہتی ہے کھڑے کھڑے پانی کے نقصانات یہ ہے, بیٹھ کر پانی کے فائدے یہ ہے. آج کی دنیا کے سائنس لوگ اور میڈیکل لوگ اس کو بتلاتے ہیں کتنی چیزیں. چہرے پر داڑھی رکھنا, اس کی سنتیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آج کی سائنس یوں کہتی ہے کہ جس نے چہرے پر داڑھی رکھی اللہ کینسر کی بیماری سے حفاظت کرے گا. جس نے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ پہنا, ہمارے نبی کی سنت ہے 1400 سال پہلے بتلایا ہے, اور اس کو ٹخنوں کے نیچے پہننے پر وعیدیں سنائی ہے, لیکن ٹخنوں کے اوپر پہننے کے فائدے آج سائنس اور ڈاکٹری اور میڈیکل لائن بتلاتی ہے. یہ پورے بدن کا وینٹیلیشن ہے, اس کے ذریعے سے بدن میں ہوا صاف ہوتی ہے, کچرا نکل جاتا ہے.
قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتلایا کہ پائجامہ پہنو تو تخنوں کے اوپر پہنو. ہمارے نبی نے مسواک کے فضائل کتنے سال پہلے بتلائے ہیں. آج دوستو بزرگوں لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسواک کو داتن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. آج سائنس ساری دنیا کے انسانوں کو اب بتلا رہی ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی, کوئی میڈیکل کی ایسی ترقی نہیں تھی. ایسا کامل اور مکمل دین لے کر ہمارے نبی کو اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا, اور ہم تمام کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ. اگر جس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں, جس کی نقل اتار سکتے ہیں, جس کے پیچھے چلنا چاہیے, تو وہ کون ہے بولو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دھوکے میں ہیں. ہم دنیا کے نادان انسانوں کی اتباع کر کے اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں ہم ماڈل زمانے کے انسانوں کا اور ماڈل لائف جینے والے انسانوں کی اتباع کرتے ہیں. یہ سراسر دھوکہ ہے, نقصان ہے, پریشانی, بیماریاں, ٹینشن, پرابلم, بے برکتی اور دنیا کے حالات اور اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد کی زندگی کی پریشانی اٹھانے کی یہ چال ہے. اللہ پاک نے ہم تمام کو وہ دین عطا فرمایا اور جس کے اوپر مہر لگا دی کہ تمہارا لباس پیارے نبی کے لباس پر ہوگا, تمہاری شادیاں پیارے نبی کی بچوں کی شادیاں کی طریقے سے ہوگی, تمہارا چہرہ, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا چلنا, تمہارا رات, تمہاری دین, تمہاری تجارت, تمہاری ایک دوسرے سے ملاقات, تمہارا سواری پر سوار ہونا, تمہارا صبح میں اٹھنا, تمہارا رات کو لیٹنا, ایک ایک عمل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آپ نے انسانوں کو چلنے کا, بیٹھنے کا, اشارہ کرنے کا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا, ایک دوسرے سے سلام کرنے کا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنے کا, اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا, کھانے کا طریقہ سکھلایا. اور کسی نے مذاق کرتے ہوئے کسی مسلمان صحابی سے کہا تمہارے نبی استنجا کا طریقہ بتلاتے ہیں. اس نے حقارت کے ساتھ یوں کہا لیکن صحابہ تو صحابہ ہے. قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو سبق سکھلانے کے لیے کیا فرمایا؟ ہاں ہمارے نبی ایسے کامل اور مکمل زندگی لے کر آئے کہ تمام چیزیں یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتلا دیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی استنجا کرنے کے لیے گیا اور استنجا سے باہر آیا 36 سنت اور مستحبات پر عمل کر سکتا ہے. بولو معلوم ہے دن میں 4-5 مرتبہ جاتے ہیں, 36 سنتیں اور مستحبات پر عمل کر سکتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ فتویٰ دابیل کے اندر پوچھا کہ بھئی یہ بات ہم نے سنی ہے, آپ اس کی تشریح کر دیجئے کہ ہمیں تو معلوم نہیں 36 سنتیں اور مستحبات کیا ہے. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا 1 2 20 25 30 35 40 50 52 سنت اور مستحبات کو بتلا کر پھر آگے لکھتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ اگر ہے تو اللہ پاک جاننے والے ہیں. ہمارے علم میں کتاب اور حدیث کی روشنی کے اندر ہم نے جو بتلایا ہے وہ تو یہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 36 سنت اور مستحبات پر عمل کر سکتا ہے. جس کا استنجا اتنا قیمتی ہوگا اس کی نماز کتنی قیمتی ہوگی. ارے بولو, جس کے استنجا پر اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے, جس کے پانی پینے پر اللہ پاک انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے. اگر یہ مسلمانوں کی زندگی, جیسے کل رات کو مولانا نے نماز کو کھول کر کے بیان کر دیا, نماز ہے, اللہ کے احکامات ہے, پیارے نبی کی سنتیں ہیں, یہ تمام سیکھنے کے لیے اللہ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا. تو وہ مانے
وہ माँ कौन सी माँ? अरे बोलो, अरे बोलो, जिसने अपने बच्चों को सिखलाया है पानी पीने का तरीका। उस माँ ने अपने बेटे से मुआलिका करके कहने लगी, बेटे बहुत अच्छा हुआ कि तूने लाइट को ऑन करवाई। अगर तू पानी को देखे बगैर पी लेता, जहरीला कीड़ा तेरे पेट में चला जाता और तेरी मौत हो जाती। बेटे बतला ये किसने किया? वो कहने लगा, मेरे स्कूल में एक मुसलमान का बच्चा है और उसने अपने घर की तालीम और अपनी माँ के जरिए से बतलाया है पानी पीने की सुन्नत ये है। अम्मी, मैं नहीं, पूरी स्कूल के तमाम बच्चे पानी को बैठ करके देख करके पीते हैं। माँ ने कहा, अगर इतना अच्छा, इतनी अच्छी बात है कि पानी पीने पर अल्लाह पाक इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ से हिफाजत कर देते हैं, तो फिर उस शरीयत की नमाज कितनी कीमती होगी, उसका ज़कात कितना कीमती होगा, उसका पर्दा कितनी अहमियत रखता होगा। अपने माँ बाप के साथ की अल्लाह पाक ने जो 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 उसूल बतलाए हैं, अगर उस उसूल के मुताबिक चलेगा तो कैसे अमन अमान की जिंदगी अल्लाह का फरमाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा, बोलो, कीमती है। हम इसको मामूली न समझे। जमी माजा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुनिया में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक सारी दुनिया के इंसानों को हमारी जिंदगियां, एक आदमी के पास असली घी हो, बोलो डालडा घी खाएगा, लेकिन असली घी नहीं है तो क्या करेगा? मजबूरन उसको खाना पड़ेगा। असली जिंदगी हमारे पास है जिसमें चैन, सुकून, इत्मीनान, राहतें, बरकतें, इज्जतें अल्लाह पाक ने हमें हमारे दीन में रखी है और वो दीन हमारे पास है। लेकिन अगर अमल करते रहेंगे तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर फजीलतें, मैं मुस्तहब्बात की अमल बात बतलाता हूँ, फराइज तो आगे की बात है, वाजिबात तो बहुत दूर की बात है, सुन्नत तो बहुत ऊंची बात है। ये तो सिर्फ मुस्तहब पर अमल करने पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक आदमी तिजारत करता है तो उसको जिन वर्जिह, जब भी किसी बात को तोल के देवे तो क्या करना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, झुकता देना चाहिए। एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गए, उन्होंने ये हदीस सुनी, ये मामलात की लाइन की हदीस है। हमारी शरीयत, ईमानियत, इबादत, मामलात, माशिरत और अखलाकियत, पांचों के मजमुए का नाम दीन है। और कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये अल्लाह का हुक्म है। सिर्फ नमाज, सिर्फ रोजा। बाजे मर्तबा आदमी क्या कहता है, अपने नमाज नहीं पढ़ते लेकिन अपने सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, अपने रोजा नहीं रखते लेकिन माँ बाप की इज्जत बहुत करते हैं, तो बोलो ये 100% दीनदार हो गया। अरे बोलो, आपके यहाँ ऐसा होता है? हमारे इलाके में लोग कहते हैं, मौलाना अपने और कुछ नहीं करते लेकिन नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, और क्यों नहीं करते? सब कुछ करने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वाले पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो तिजारत कैसे करनी, मुलाजिमत कैसे करनी, जिंदगी कैसे गुजारनी, हमारी शरीयत ने, अल्लाह ने कामिल और मुकम्मल दीन अता फरमाया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। किसने पसंद किया? दुनिया में लोग बीवी की पसंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारते। अरे बोलो, करते? एक आदमी कहने लगा, मैंने कहा तूने कैसा पायजामे का कपड़ा लिया? बोले मैं नहीं लेता, मेरी पूरी जिंदगी मेरे कपड़े कौन लाता है? क्यों ऐसा नहीं कहता?
یہ بات ہمارے ساؤتھ گجرات کی ہے. آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ تو نے ایسی ٹوپی کیوں پہنی؟ میں نے نہیں خریدی مولانا، میری ٹوپی کون خریدتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار. تو لوگ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل اور مکمل. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا وردیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے پسند کیا. کس نے؟ اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا. اس سے بڑھ کر زیادہ دنیا میں کوئی پسندگی ہو سکتی ہے؟ بعض مرتبہ 4 بہنیں ہوتی ہے نا، ایک بہن بہت ہوشیار ہوتی ہے تو تینوں بہنیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو، اس کو پوچھتے ہیں. اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو خرید لی اپنی پسند. وہ جانتی ہے کہ اس کو کون سا کلر سوٹ ہوگا، اس موقع پر اس کو کیا. تو دنیا میں آدمی ایک دوسرے کی پسندگی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو جس کو اللہ پسند کرے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پسندگی ہو سکتی ہے؟ اب نادان انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر یہ کھانے میں، یہ شادی میں، یہ ایک دوسرے کی دعوت میں، اور میں کھل کر نہیں کہتا ہوں، آپ سب عقل مند ہو، اشارہ کر کے سمجھ جاؤ. عورتوں کے دینے لینے میں، شادی کے موقع پر، موت میت کے موقع پر، مکان کے خریدنے اور اس کے افتتاح کے موقع پر، اور زندگی کے بہت سے مرحلے کے اندر ہم کسی اور نادان انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپناوے، اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کوئی نہیں. ہمارے لیے جو پسند کیا ہے اللہ پاک نے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا. ہمیں اسلام کو دیکھنا پڑے گا، ہر چیز میں پوچھنا پڑے گا، وراثت میں بھی پوچھنا پڑے گا، ترکے میں بھی پوچھنا پڑے گا، موت میت پر بھی پوچھنا پڑے گا، شادی بیاہ پر بھی پوچھنا پڑے گا، کپڑے پہننے میں بھی پوچھنا پڑے گا، کھانے پینے میں بھی پوچھنا پڑے گا، تجارت کے کرنے پر پوچھنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں چلتے تھے اور کسی تاجر کو پوچھتے تھے تو نے تجارت کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں، جا اس دکان کو بند کر دے، پہلے جا کر تجارت کا علم حاصل کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، ایک آدمی گیہوں اوپر تو سوکھے ہیں، نیچے گیلے تھے تاکہ وزن کم ہو، زیادہ ہو جاوے. اللہ کے نبی نے اندر ہاتھ ڈالا اور آپ نے دیکھا اوپر تو سوکھے ہیں اور نیچے گیلے ہیں. آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تجارت کا علم اللہ نے موقع دیا ہے، 10 حصہ دنیا میں 9 حصے نفع کے تجارت میں رکھے، اور قرآن میں فضیلت ہے دعوت کی محنت کو تجارت کے ساتھ بتلایا. لیکن اس کی زندگی ہونی چاہیے. تو وہ جماعت میں چاچا گئے، انہوں نے کیا سنا؟ جب بھی تولے تو بولو چپٹا تولے. اور قرآن نے کم تولنے کے اوپر وعیدیں بتلائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں. اور معلوم ہے ایک آدمی کو کلمہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی زبان پر موت کے وقت میں کلمہ نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ترازو میں کوئی چیز ایسی لٹکا کے رکھی تھی کہ اگر سامنے والا 1 کلو مانگے تو اس نے 100-200 گرام ایسا لٹکا کے رکھا تھا کہ اس کو 100 گرام اگر رکھتا ہے تو سامنے والا 1 کلو کے پیسے دیتا ہے، اور اس کو جو آئٹم اور چیزیں ملتی ہے وہ کتنے گرام ملے گی؟ 900. تو اس کے مرنے کے وقت کے اندر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. بولے ترازو کی وہ ڈنڈی میرے گلے میں اٹکی ہوئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، قرآن نے بیان فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے
جو ناپ تول میں کمی کر سکتے ہیں. اور اس کے بالمقابل کے اندر ہمارے نبی نے تولنے کے اوپر یوں کہا زن ورجح، جب بھی تولے تو بولو. وہ تو 4 مہینے لگا کر آئے، جیسے تم لوگ بھی 4 مہینے جاتے ہو نا. ارے بولو نا یار. اور سبھی جاتے ہو ایسا میں نے سنا، اور آج سے ہی نقد جاتے ہو ایسا میں نے سنا. صحیح بات ہے. ارے سب جاؤ گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نا. ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی. چلو ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھاتے نا، آدھا اٹھاتے، پونا اٹھاتے. تو اس نے دعا مانگی. اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اے اللہ ایمان دے، نماز دے، یہ دے، وہ دے. اے اللہ تیرے راستے کی موت دے. اور دوسرا آدمی کہنے لگا اللہ میں ابھی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں دعا تو قبول ہو بھی جاتی ہے. تو اس لیے باجے آدمی پورا ہاتھ اٹھاتے اور باجے آدمی نہیں اٹھاتے. کیوں؟ یہ قبول ہو جائیں گے. ارے قبول تو تم آئے تب سے ہو گئے. ہاتھ اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ تم لوگ قبول تو بولو. آپ تو نیت کر کے اٹھاؤ کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. پورا ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ. ابھی بھی کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے. دیکھو لال ٹوپی پہننے والوں نے نہیں اٹھایا. اٹھاؤ نہیں یار، اٹھاؤ نہیں. جیسا میں نے اٹھایا. گھبرانے کا کیا؟ یہ زندگی تو کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن. ہم تو پیدا ہی اس کے لیے ہوئے. یہ تو بھول ہو گئی کہ ہم لگ گئے کھیت میں، تجارت میں، ملازمت میں. لگنا ہے، سنت ہے. لیکن جب اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگی تو بولو. کسی نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ اس دعوت کی محنت کی شکر گزاری کیا ہے. یہ قصہ سنانے کے بعد میں آپ کو یاد دلانا. اس دعوت کی محنت کی شکر گزاری کیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو، اور قرآن کی آیتیں بیان کر کے کہتا ہے لئن شکرتم تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے اللہ پاک تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا. تمہیں کھانے کی شکر گزاری غریبوں کو کھلاوے، مال کی شکر گزاری مال اللہ کے راستے میں لگاوے، جان کی شکر گزاری جان اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکموں میں لگاوے. ایسے دعوت کی محنت کی شکر گزاری کیا ہے؟ سنو گے، اس پر عمل کرو گے. تو وہ اللہ کے راستے میں حاجی صاحب گئے تھے. انہوں نے یہ حدیث سنی. کون سی؟ زن ورجح، جب بھی تولو تو چکا دو. اب انہوں نے نیت کر لی کہ میں اپنے کاروبار میں تھوڑا سا چکتا تول کر کے دوں گا. سنت بھی نہیں بلکہ یہ تو مستحب والا عمل ہے. اب یہ گھر آئے، 4 بیٹے تھے. چاروں بیٹوں کو جمع کیا. انہوں نے یوں کہا کہ بیٹو میں ایک حدیث سن کر آیا ہوں اور میں نے نیت کی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اس پر عمل کریں گے. آپ لوگ عمل کرو گے تو میں چاروں بیٹوں کی بات کرتا ہوں. آپ تو کرو گے، آپ تو پیدا ہی اس کے لیے ہوئے. وہ بات جو ہو رہی ہے وہ حاجی صاحب کے 4 بیٹوں کو پوچھا کہ آپ عمل کرو گے؟ بولے ہاں ابا عمل کریں گے. حدیث سناؤ. اب ابا جان نے سنائی کہ بیٹے میں یہ سن کر آیا ہوں زن ورجح، جب بھی تولے تو تھوڑا سا چکتا دے. ہمارے کاروبار میں آج سے تم نیت کرو کہ ہم بھی جس کو جتنا دینا ہوگا، جتنے پیسے لیں گے ہم اس سے تھوڑا جھکا کر اس کو دیں گے. ایک بیٹا بولا
ابا ہمارا تو سونے اور چاندی کا کاروبار ہے. کس کا ہے؟ تو دوسرا بولا ابا چنے اور ممرے کا دھندا ہوتا تو ہم چپٹا دے دیتے. تیسرا اور چوتھا بولا کہ نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، اور ابو اللہ کے راستے میں جا کر ایمان کی طاقت کو لے کر آئے ہیں، ہم اس سنت پر عمل کریں گے، بجائے نقصان کے نفع ہی نفع ہوگا. تو پہلے نے جو یوں کہا کہ اماں ابا ہمارا دھندا اور سونے و چاندی کا، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 10 گرام سونے کی قیمت 70,000. کتنی؟ اگر اس نے 1 گرام جھکا کے دیا تو 10 گرام کے 70,000، تو 1 گرام کے کتنے؟ اتنا منافع ملتا ہے. سونے چاندی پر اتنا منافع نہیں ہوتا. اگر اس نے آدھا گرام 10 گرام کے پیسے لے کر 10.5 گرام دیا تو آدھے گرام کے کتنے پیسے؟ 3,500. اتنا بھی منافع نہیں ملتا. ظاہری عقل. اگر اس نے 5 گرام بڑھایا، کتنا؟ 10 کی جگہ پر 10.25 گرام دیا تو 5 گرام کے کتنے پیسے ہو گئے؟ 1750، 2,500. تو وہ پہلا عقل کی ترازو میں دین کو تولتا ہے کہ یار 1 گرام بڑھے گا تو 7,000، آدھا گرام بڑھے گا تو 3,500، 5 گرام بڑھے گا تو اتنا تو منافع نہیں. اور ابا یہ حدیث سنا رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے کہ میں یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ جب بھی تولے تو تھوڑا سا. دوسرے نے بھی سوچا چنے ممرے ہوتے تو دے دیتے تھوڑا جھکتا، 1 کلو لینے والوں کو 1 کلو 10 گرام دے دیتے، کیا فرق پڑتا. تیسرے چوتھے کا وقت لگا تھا تو وہ دونوں کیا بولے؟ جو کہیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے لوگ ہم کو آن لائن سے منافع بتلاتے ہیں، میں اس کو کھول کر نہیں کہتا ہوں. آپ سب کون ہو؟ سمجھدار ہو. کون ہو بولو؟ سب سمجھداری تو اللہ نے محسانہ میں نہیں اتاری ہے، اللہ کا کرم ہے. حافظ عالم بناتے، بچوں کو دین پر لگاتے، اس سے بڑی سمجھداری کیا ہو سکتی. ابا نے کہا کہ میں نے کہہ دیا تم کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ابا. تو پہلے دو گنتے چلے گئے کہ ہر سال ہم کو 5 لاکھ کا منافع ہوتا ہے، اس سال 5 لاکھ کا بولو نقصان ہوگا. اور وہ دونوں جن کے وقت لگ گیا، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت اور مستحب والی حدیث پر عمل کرنے سے کبھی بھی نقصان. ایک ہی گھر میں ایک ہی تھال میں چاروں کھاتے ہیں، ایک کا مزاج الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے، چوتھے کا الگ ہے. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا گھر کے تمام افراد کو 4 مہینے لگاؤ، ورنہ یہ بے دینی کی بنیاد پلپتی رہے گی. لیکن عمل کرنے والے یقین کے ساتھ عمل کرتے رہے. وہ دونوں بھائی یہ دونوں شک میں تھے. ابا سونا چاندی کا دھندا ہے. دوسرا کہنے لگا چنے ممرے کا دھندا ہوتا تو ہم کر لیتے. سونے چاندی کے دھندے پر جھکتا دینا اور اللہ کے نبی کی حدیث تو عام ہے، چاہے سونے چاندی کا دھندا ہو یا چنے ممرے کا دھندا. اب پورا سال ہو گیا. 31 مارچ کو حساب ہوتا ہے نا، عام طور پر ہوتا ہے نا، آج کل بدل گیا ہوگا. اب وہ دو کو یقین ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے
تو انشاءاللہ نفع اللہ دے گا. اور وہ دونوں شک میں تھے کہ چنے ممرے کا دھندا تو ہے نہیں، سونے اور چاندی کا دھندا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے. دین تو نقل، اوپر سے جو نقل ہوا اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اور آپ مثال دے کر یوں کہتے تھے، یہ جو ٹھنڈی کے دنوں میں چمڑے کے موزے پہنتے ہیں نا، پہنتے ہیں، ارے بولو نہیں یار، اس کا تلوا نیچے کا جو حصہ ہے اس پر گرد و غبار لگے گی، کیچڑ لگے گا، پانی لگے گا، جو کچھ لگے گا، لیکن ہم مسا کہاں کرتے ہیں؟ ارے بولو، اوپر کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دین عقل کے مطابق ہوتا تو خفین چمڑے کے موزے پر جو مسا ہوتا بجائے اوپر کے کہاں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اوپر مسا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نقل اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو باتیں آئی وہ تو اوپر موزے پر مسا کرنے کی آئی ہے. اگر ہم نیچے کریں گے بولو مسا ہوگا؟ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، دین نقل کے مطابق ہے. میں آپ کو نہیں کہتا، ورنہ قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود انسانوں کے مال کو مٹا دے گا اور صدقہ انسانوں کے مال کو بڑھا دے گا. عقل یوں کہتی ہے سودی کاروبار کریں گے تو مال بڑھے گا، صدقہ کریں گے تو مال کم ہوگا. اور نقل اللہ اس کے رسول کی طرف سے قرآن اور حدیث کی باتیں یہ بتلاتی ہے کہ سود کے ذریعے سے مال مٹے گا، ختم ہوگا، اور صدقے کے ذریعے سے مال. اور عقل کیا کہتی ہے 1000 روپے جیب میں ہے اور 100 روپے صدقہ دیا تو مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ بولو، کم ہوا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ہمیں عقل پر عمل کرنا چاہیے کہ نقل پر؟ نقل پر. ہم دیکھا دیکھی کسی بات پر عمل نہ کریں. ظاہری لوگ اس کے منافع قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی بتلاتا ہے اور ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ہاں ماڈرن زمانہ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. میں اشارہ کر رہا ہوں، میں کھل کر نہیں کہتا. پلیٹ فارم الگ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں. کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے. تو ایک سال 31 مارچ کے دن جب حساب لگایا تو یہ پہلے دو یوں سمجھتے تھے ہر سال 5 لاکھ روپے کا منافع ہے، اس سال 5 لاکھ کا بولو گھاٹا جائے گا. اور وہ دونوں جن کا وقت لگا تھا ان کے اندر یقین کی مایا تھی، ان کی زندگی میں اللہ اس کے رسول پر کامیابی کا یقین تھا. انہیں معلوم ہے کہ دین عقل کے مطابق نہیں بلکہ نقل کے مطابق ہے. دین انسانوں کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا. اس دین پر نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. ارے بولو ہوگا؟ میں نے آپ کو شروع میں 3 باتیں بتلائی نا. دین آسان ہے، دین کامل اور مکمل ہے، اور دین، ارے بولو، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ کچن میں میری محنت کم لگے اور کھانا. اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن 60 و 70 60-70 کی زندگی جو درمیان کی ہے اگر اس کو صحیح لگا لیا، اس پر بھی 15 سال کی عمر کے بعد تو بالغ ہوں گے. 45 سال بچے اگر 60 سال کی زندگی ہے، 45 سال میں 1/3 سونے میں لگا دیا، 30 سال بچے 1/3 کاروبار میں لگا دیا، 15 سال بچے اس میں سے بھی کتنی ضروریات میں، کتنے اور چیزوں میں لگا دیا. زندگی کا بہت کم وقت لکھنے والوں نے لکھا کہ 2 سال اگر ہماری زندگی عبادت پر صحیح گزر جاتی ہے، ہماری زندگی تو 24 گھنٹے لیکن صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اگر اس کو ملا لیتے ہیں بہت کم سال ہمارے لگتے ہیں. لیکن یہ چند سالوں کے نتیجے پر جو آخرت میں جنت ملنے والی ہے وہ 100 سال کی ملے گی، 1000 سال کی ملے گی، 1 کروڑ سال کی ملے گی.
1 ارب سال کی ملے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی. تو محنت تو ہماری دنیا میں دین پر کم لگی اور اس کا نتیجہ آخرت میں بولو. یہ اللہ پاک نے ہمارے مزاج کو بنایا. ہماری محنت کم لگے، نتیجہ زیادہ ہو. تو وہ 31 مارچ کو جب حساب لگایا تو بجائے 5 لاکھ کے گھاٹے کے ہر سال 5 لاکھ ملتے تھے، اس سال کے اندر 10 لاکھ کا منافع ہوا. کیا ہوا بولو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اور اللہ کے حکموں والی زندگی اور دین اور شریعت کے مطابق عمل کرنے میں نہ دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے، بلکہ نفع ہی نفع ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. تو یہ قرآن کا وعدہ ہے، جس قرآن کا پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اس کتاب کا وعدہ یہ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. ایسی زندگی پوری دنیا میں زندہ ہو، ایسی زندگی ہر کچے پکے مکان میں زندہ ہو، ہر فرد کی زندگی میں 100% اللہ کے احکامات آ جاوے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاوے. دوستو بزرگوں، یہ کوئی کمال نہیں. میری اپنی نماز، میرا اپنا روزہ، میری اپنی زندگی، میری اپنی بیوی بچے، میری اپنی دینداری، یہ تو اگلی امت میں پیدا ہوتے تو یہ تصور اور یہ مزاج ہمارا صحیح ہوتا. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں، ہمارا مزاج تو ساری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. یہ مجمع اب تک جو ہو گیا ہو گیا. اللہ پاک ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. آج یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہماری بہت بڑی بھول ہو گئی. ہم یہ سمجھے کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے آئے، تجارت کرنے کے لیے آئے، ملازمت کرنے کے لیے آئے، بچوں کو پالنے کے لیے آئے. وہ تو ایک ضرورت کا درجہ ہے. مقصد زندگی تو دعوت کی محنت ہے. آج سے میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا الف با تا سا اے بی سی ڈی یہ 4 مہینے ہیں. ہمارا یہ مجمع آج نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ. عملت لحلمي عملت كثير